مشکات شریف کی شرح مرآت المناظیر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اے وہابیوں، کوئی لکھی ہو مشکات کی شرح تو لے کر آؤ، جو آپ کے یہاں بھی آنے والی ہے پہلی جلد اس کی، اور انشاءاللہ آپ لوگ لوگے روح تازہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ان وہابیوں نے طے کر رکھا جھوٹ ضرور بولیں گے۔ اچھا، انہیں بولنا بھی تو چاہیے، جب ان کے دھرم میں خدا بول سکتا ہے، یہ بندے ہیں، ان پہ واجب ہوگا۔ بولو بھائی، خدا بول سکتا ہے، ان پہ واجب ہے۔ یاد رکھو میرے سنی مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بے وجہ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ان وہابیوں کے نام کی تو شرم بھی اٹھ چکی ہے۔ اسی میرے پاس ایک مولانا مفتی زمان خان صاحب کے پاس کتاب ہے، کیا ہے مولانا؟ ماہ نبوت، آفتاب نبوت، قاری طیب صاحب کی یہ کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ قاری طیب صاحب کی کتاب ہے آفتاب نبوت، اس میں لکھا ہے کہ کوئی علی ڈے مناتا ہے، کوئی فاروق ڈے مناتا ہے، کوئی کسی کا جشن مناتا ہے، کوئی کسی کا جشن مناتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جشن منانا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اچھا صاحب، فاروق اعظم کا جشن منانا تو ناجائز، عثمان غنی کا جشن منانا ناجائز، صدیق اکبر کا جشن منانا ناجائز، اور دیوبند کا جشن منانا جائز۔ جی کا چندہ تو رولنے آئے تھے قاضی طیب بابا۔ بولے بھائی دیکھو، ان وہابیوں کا اندھا دھرم دیکھو۔ ارے فاروق اعظم کا جشن مناؤ تو ناجائز، اور فاروق اعظم ہی پر کیا موقوف ہے؟ یہ تو غلام ہیں۔ ارے یہ تو جناب محمد رسول اللہ کے جشن کو ناجائز کہتے ہیں، اسے بدعت بتاتے ہیں، اسے کنہیا کا جنم بتاتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھو براہین قاطعہ، ان وہابیوں نے کیا لکھا ہے؟ جشن میلاد پاک کو کنہیا کا جنم اور سانگ لکھا۔ سانگ سمجھتے ہیں؟ سانگ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہندوؤں میں گڑیاں نچائی جاتی ہیں، رام لیلا، ہاں اس میں رام لیلا کے لو، تو وہ مخصوص قسم کا انداز ہوتا ہے سانگ کا، اور میں گڑیاں نچائی جاتی ہیں، ڈرامے بھرے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو معاذ اللہ، یہ وہابی جشن میلاد پاک کو کنہیا کا جنم اور سانگ بتاتے نہیں، لکھتے ہیں براہین قاطعہ میں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، سینے پہ ہاتھ دھر کے، ہم نبی کا جشن منائیں تو ناجائز، سرکار بغداد کا جشن منائیں تو ناجائز، خواجہ غریب نواز کا جشن منائیں تو ناجائز، اور یہ اپنے گندے مدرسے کا، ارے نام بھی تو دیو ملا، یہ دیو کا جشن منائیں، اور جہاں دیو بند ہے وہاں جشن کا جشن منائیں۔ تو فخریہ دھندا کریں، 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی نجد کے پجاری دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور انہی سے اگر نبی کے جشن کے لیے پیسہ مانگو بڑے بدعت ہے۔ کیا بولیں گے؟ جی اکبر نے بنایا تھا جشن، فاروق اعظم نے بنایا تھا، عثمان غنی نے بنایا تھا۔ دیکھو جشن میلاد کے لیے تو 100 ہیلے بہانے، قرآن مانگتے ہیں، حدیث مانگتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جشن منایا تھا رسول اللہ کا، صدیق اکبر نے منایا تھا، عثمان غنی نے منایا تھا، حضرات حسنین کریمین نے منایا تھا۔ یہ جھانسے بازی کرتے ہیں اور یہ رگڑ گھس کرتے ہیں، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ مگر پوچھو اے وہابیوں اور دیوبندیوں، اپنے ملاؤں سے جا کر پوچھو کہ تم نے نبی کے جشن کو ہم سے منع کیا ہے، آج دیوبند کا 7 سالہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ جواب دو، اور اس پر قوم کا لاکھوں روپیہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ ان وہابیوں اور دیوبندیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، یہ کبھی اپنے مولویوں سے نہیں پوچھ سکتے۔ اتنے دن مجھے ہو گئے ان وہابیوں کے گندے عقائد بتاتے ہوئے، کسی وہابی نے آج تک توبہ کی ہے؟ بھائی میں اور کوئی دیوبندی آ کے ہمارے گندے عقیدے اتنے بیان کرتا اور مولانا عبدالحی جواب نہیں دیتے، خاموش بیٹھے رہتے، مولانا نیاز صاحب چپکی لگائے بیٹھے رہتے، خیریت دیجیے ہے بولیے بس، مفتی زمان صاحب کہتے ہیں پڑھا رہے ہو میرے پاس میں لگتا ہوں، تو آپ سب لوگ وہابی ہو جاتے کہ نہیں؟ بولو بھائی، آپ لوگ دیوبندی ہو جاتے کہ نہیں؟ بریلی والوں نے گالیاں لکھی، دوسرا آ کے چیلنج کر رہا ہے، یہ بریلی والے بول کیوں نہیں رہے ہیں چور ہے؟ تو تم بدل جاتے کیونکہ تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے، مگر ان وہابیوں کو عقیدت ہی نہیں ہے نبی سے، چوک تادے بیٹھے ہیں کہ خیریت اسی میں ہے، چپ رہی ہو بولیے بس۔
یہ تو مولوی کہہ رہے ہیں، پبلک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم جا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے نبی کی توہینیں کیوں لکھی ہے، نبی کو گالیاں کیوں لکھی ہے؟ ارے عثمان ڈے بناؤ تو ناجائز، علی ڈے بناؤ تو ناجائز، حسین ڈے بناؤ تو ناجائز، جشن نبی بناؤ تو ناجائز، جشن ولی بناؤ تو ناجائز، اور دیوبند کا جشن مناؤ؟ ارے بھیا ہم اپنے جشن میلاد میں 5 راڈ لگا لیں تو اس پہ فتوا، بولے یہ بھی تو زیادتی ہے، یہ بھی تو اسراف ہے، یہ بھی تو بیجا خرچ ہے، قرآن میں آیا ہے بیجا خرچ مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ بیجا خرچ کرتا، بیجا خرچ کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ ہمیں تو قرآن پڑھ کے سنا دو 5 راڈ لگانے، کسی نے اپنے گھر پہ جھالر لگا لی تو ہمیں تو قرآن پڑھ کے سناؤ کہ اسراف کرنا نہیں آیا ہے حدیث میں، ایک راڈ سے بھی جلسہ ہو سکتا ہے، 5 کیوں لگائے ہیں؟ چلو صاحب ہمیں تو پڑھا دی تم نے کتاب، یہ تم نے کون سا حساب بنایا ہے کہ تم یہیں سے 2 لاکھ روپے ایک ہی گاؤں سے لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہ بولو، پوری انڈیا میں تم چندہ کر رہے ہو کہ دیوبند کا 7 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، انہیں دیوبند سے محبت ہے، دیوبند کا جشن منا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، نبی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے، یہ رشتے کی بات ہے، یہ لگاؤ کی بات ہے۔ ارے شیخ کو خلد سے، مجھ کو ان سے لگن، شیخ کو خلد سے، مجھ کو ان سے لگن، اپنی اپنی روش، اپنا اپنا چلن، یہ تو اپنی اپنی روش کی بات ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے، تم ساری کائنات اپنے دیوبند کو سمجھتے ہو، اور ہم اپنی ساری کائنات جناب محمد رسول اللہ کو سمجھتے ہیں۔ تم ان کا جشن مناتے ہو، ہم ان کا جشن مناتے ہیں، یہ اپنے رشتے کی بات ہے۔